حضور اب میں ریورنڈ پاسٹر ایرک کارمان صاحب جو ایشین ایریا کوآرڈینیٹر ہیں مینر پارک سے لندن میں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنا انہوں نے تو ملنے کے لیے بھی آنا تھا، پھر تشریف نہیں لائے۔ میں دیکھ رہا تھا آپ ٹائم دیں تو میں آؤں۔ ہاں میں نے تو کہا جب چاہیں تشریف لائیں۔ اب تو میں جا رہا ہوں باہر دورے پہ۔ اچھا جی، اگر آپ کچھ دیر ٹھہریں گے تو واپسی پہ ہو سکتی ہے ملاقات انشاءاللہ۔ ہاں جی، واپسی پر آپ ان کے پاس ہے ٹیلی فون میرا، ہے وقت تو مجھے آپ اپائنٹمنٹ دے دیں۔ جی ہز ایکسلنسی مرزا طاہر احمد، آج جو میں سوال آپ سے کرنے والا ہوں وہ مرزا غلام احمد قادیان کے متعلق ہے، اور 1849 اور 44 کے درمیان ہے، جب انہوں نے نبوت کی اور لوگوں کو بہت ناگوار گزری، اور وہاں 1889 میں ہاں جی آپ نے الگ جماعت کی بنیاد قائم کی ہے، لیکن ابھی مسیحیت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا۔ ہاں جی، مسیحیت اور نبوت کا دعویٰ یہ بعد میں ہوا ہے، ہاں جی، سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے جی۔ 1891 اور 1901 کے آغاز میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن معمور ہونے کا یعنی امام مہدی ہونے کا دعویٰ اور جماعت کی بنیاد اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا سوال موسٹلی نبوت پر ہے جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد میں سوال جو دوسرا کروں گا وہ جیزس کرائسٹ کی نبوت کے بارے میں ہے جو انہوں نے بائبل مقدس میں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور پھر تیسری جو بات ہے وہ ہے ڈاکٹر کے ایل ناصر جو گجرانوالہ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 1960 میں، حقیقت مرزا، اور اس پر انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ میری شادی جو ہے وہ ہوگی محمدی بیگم کے ہاں جی، اور وہ نہیں ہوئی پھر، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا ان کی جو نبوت تھی وہ غلط ثابت ہوئی کہ وہ اس سے شادی میں نہیں انشاءاللہ ایک ایک سوال کا جواب دوں گا، اب اول سوال لیں پھر دوسرا پھر تیسرا انشاءاللہ۔ ہاں جی، اور کے ایل ایم ناصر کا حوالہ دیا، اس سے تو بہت پہلے حضرت مسیح السلام کے زمانے ہی میں مسلمان علماء نے اس ایشو کو بہت اٹھایا ہوا تھا۔ کے ایل ناصر نے تو صرف نقل ماری ہے مسلمان علماء کی، اپنی طرف سے کچھ بھی پیش نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ نے لٹریچر صرف ان کا پڑھا ہوا غالباً، اس لیے آپ کا دماغ کے ایل ناصر کی طرف گیا ہے۔ کہ کے ایل ناصر نے جتنے اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اکٹھے کیے ہیں وہ مرہون منت ہیں ان علماء کی کوششوں کے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے آغاز سے ہی آپ کی کردار کشی کی مہم شروع کی، اور دلائل کی بحث میں مبتلا ہونے کی بجائے شروع میں ہوئے ہیں، پھر بہت جلد اس کو ترک کر کے کردار کشی کی مہم کو اپنا لیا گیا۔ آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے، تو میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ پہلا سوال کر لیجئے۔ ہاں جی، وہ سوال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیزس کرائسٹ نے بھی جو جتنی بھی نبوتیں کیں وہ یروشلم کے متعلق، اور پھر جو آپ نے بھی پہلے سوال میں مجھے ایک دفعہ بتایا کہ وہ ٹرائبز میں جائیں گے جو لاسٹ ٹرائبز ہیں، وہ سب پوری ہوئیں، تو کیوں نہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیان کی جو پروفیسیز تھیں وہ پوری ہوئیں؟ میں عرض کرتا ہوں، اور اگر پوری ہوئیں تو وہ کون سی تھی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اول تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت مسیح کی تمام پیشگوئیاں منوان اسی طرح پوری ہوئیں جیسا کہ فرمایا گیا تھا۔ میں نے اپنی گزشتہ مجلس میں بائبل کے حوالے سے قطعی طور پر دکھا دیا تھا کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت مسیح نے صلیب سے اترنے سے پہلے اپنے ساتھی ایک ڈاکو کو جو مصلوب تھا اس کو کہا کہ 24 گھنٹے یعنی دن پورا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں جنت میں ملوں گا، اور وہ نہیں ہوا۔ ایسی باتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو تمام انبیاء کے ساتھ کچھ اشتباہ کے پہلو رکھتی ہیں، مگر جب عمومی طور پر ان کی عظیم پیشگوئیوں کو اور عالمگیر پیشگوئیوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر داغ ہیں۔ ایک متقی انسان عموم پر فیصلہ کرتا ہے اور یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہماری سمجھ سے بالا ہو۔ یہ جو مضمون ہے یہ عمومی ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ساتھ ہی فرماتا ہے فیہ آیات متشابہات، ایک ایسی کتاب بھی ہے جس میں متشابہ آیات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں۔ متشابہ آیات سے جن کے دل میں مرض ہے
ان کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ محکمات کے اوپر چلتے ہیں. ایسی قطعی نشانیاں جو بندے کے اختیار سے باہر کی باتیں ہیں، ان کے ذیل میں متشابہات کو یا سمجھتے ہیں یا ان کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ مضمون عمومی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے اس سوال کے تعلق میں اس کو بیان کروں گا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیشگوئیاں عالمی نوعیت کی ہمارے سامنے ظہور پذیر ہو چکی ہیں، ان کو کوئی دنیا کا انسان اب تبدیل نہیں کر سکتا. سب سے پہلے عیسائیت کے رہنما سے ٹکر جو ڈوئی کے ساتھ ہوئی ہے آپ کی، امریکہ کے اخبارات نے اس کو خوب اچھالا اور کہا کہ ایک دعوے دار ہے محمدی مسیح ہونے کا، ایک دعوے دار ہے مسیح کی نمائندگی میں اس کی آمد ثانی کا اعلان کرنے والا، اور ان دونوں کی ٹکر ہو گئی ہے. بوسٹن کے ٹریبیون نے خصوصیت سے اس کو کور دیا اور باقی اخباروں نے بھی، اور آخر پر جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا، بین ہی اسی طرح بڑی ذلت کے ساتھ وہ اس انجام کو پہنچا جس کے متعلق حضرت صاحب اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر چکے تھے کہ اللہ مجھے بتا چکا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. یہاں تک کہ امریکہ کے اخبارات اور خصوصاً ٹریبیون نے یہ شہ سرخی لگائی، اس کا حوالے یہاں موجود ہیں، یہاں کہاں تھے، یہاں پڑے ہوئے تھے پہلے، ہاں لے آئیں. شہ سرخی لگائی کہ مرزا قادیان جیت گیا ہے، گریٹ از مرزا، وہ جیت گیا اور یہ ہار گئے. اس لیے کہ اس زمانے میں کچھ انصاف ابھی باقی تھا، مذہبی اختلافات کے باوجود سچی گواہی دینے والے ہوتے تھے. جو محمدی بیگم کی پیشگوئی کا وقت آئے گا تو میں اگرچہ یہ متشابہات میں سے ہے، مگر متشابہات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قطعی طور پر وہ ناقابل حل ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ استنباط کی طاقت عطا فرماتا ہے، جب غور کرتے ہیں تو ان کو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ پیشگوئی جھوٹی نہیں، بلکہ اس کے بعد ایسے پہلو تھے جو نظر انداز کیے گئے اور وہ ثبوت کے طور پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اس وقت آپ کو بتاؤں گا. اب آپ اگلی بات کریں حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئیوں سے متعلق. بس یہی تھا. ہاں اچھا، دوسری بات بتاؤں، عالمی نوعیت کی پیشگوئیاں سنیں. اب غور کریں ایک انسان کی حیثیت سے کیسے ممکن ہے کہ ابھی ہوائی جہاز ایجاد بھی نہ ہوئے ہوں، آسمان سے آگ برسنے کا کوئی امکان نہ ہو، اور عالمی جنگ کا کوئی تصور اس وقت موجود نہ ہو. یہ ہے وہ اخبار ٹریبیون، اس کی کاپی آپ کو دے دیں گے. اس کا نام ہے گریٹ از مرزا غلام احمد دا مسایا، foretold pathetic end of Doi, and now he predicts plague, flood and earthquake. اب جو پلیگ کی بات میں کروں گا، یہ پلیگ ظاہر ہونے سے پہلے یہ اعلان ہو چکا ہے امریکہ میں کہ مرزا غلام احمد اور قادیان نے اپنی تائید میں پلیگ پھیلنے کا ذکر کر دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں یہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے کہ نہیں. غیر معمولی ارتھ کویکس کا ذکر کیا ہے، غیر معمولی فلڈز کا ذکر کیا ہے. یہ تمام باتیں بین ہی اسی طرح اس شان سے پوری ہوئیں کہ عالمی اخباروں نے اس کو کور دیا. ایسے ارتھ کویکس آئے کہ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں کہ ماہرین نے کہا کہ معلوم انسانی تاریخ میں اس طرح پے در پے اتنے بڑی نوعیت کے ارتھ کویکس نہیں آئے. یہ غیر معمولی بات ہے. تو یہ پیشگوئیاں ہیں جو عالمی نوعیت کی ہیں. وہ پیشگوئی ایک چھوٹی گلی کی موڑ کی پیشگوئی ہے جہاں سائے بھی پڑ جاتے ہیں، مگر اس کی وضاحت بھی میں کر دوں گا. اب آگے سنیے پلیگ کی پیشگوئی جس کا اس میں ذکر موجود ہے. آپ نے یہ پیشگوئی کی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ فرشتے کالے رنگ کے پودے لگا رہے ہیں جس کی تشریح مجھے بتائی گئی کہ طاعون پھیلنے والا ہے. اور یہ طاعون وہی طاعون ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ایک ایسے کیڑے کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا، کہ خدا کے بھیجے ہوئے کو انکار کر دیا گیا ہے، یعنی یہ سزا کے طور پر آئے گا. آپ نے فرمایا کہ میں ابھی متنبع کرتا ہوں، اور اس بات کی تائید میں کہ یہ نشان میرے حق میں ہے، اتفاقاً پیشگوئی نہیں ہے، میں یہ بتاتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے ماننے والوں کو وہ تعاون اکثر چھوڑ دے گا، اور شاذ کے طور پر احمدیوں میں وفات ہوگی تعاون کی، لیکن اتنا نمایاں فرق ہوگا کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا میرے دار میں اگرچہ قادیان میں تعاون پہنچے گا، مگر الدار جس کی چار دیواری ہے میرے گھر کی، اس کے اندر ایک چوہا بھی تعاون سے نہیں مرے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی نزلے کے خلاف ایسی پیشگوئی کر سکتا ہے؟ فلو پھیلنے والا ہے، میرے ماننے والوں سے امتیازی سلوک کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی، اخباروں میں شہرت ہوئی، تمام مخالف اخباروں نے کہا کہ دیکھو جی ایک اور بڑھ ماری گئی ہے، اور اگر یہ بات سچی نہ ثابت ہوتی تو وہ پلیگ جو آیا ہے پھر پنجاب میں، اس نے جھاڑو دے دیے ہیں بعض علاقوں میں، اس پلیگ کو چاہیے تھا کہ احمدیت کو بھی صاف کر دیتی، کیونکہ اتفاقی حادثے کے مطابق احمدیوں کو بھی اسی طرح مرنا چاہیے تھا جس طرح غیر احمدی مرتے یا مکذبین مرتے، بلکہ چونکہ ان کے نزدیک مفتری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس تعاون کو خاص طور پر احمدیت کی صفائی کے لیے استعمال کرتا۔ لیکن آپ کو پاکستان جانے کا موقع ملے تو آپ جا کے دیکھیں، گجرات، جہلم وغیرہ بہت ساری کثرت سے ایسی جماعتیں، سیالکوٹ وغیرہ، جن کے آباء و اجداد تعاون کا نشان دیکھ کر احمدی ہوئے ہیں۔ بعض لوگ عین تعاون میں جب ارد گرد موتا موتی لگ رہی تھی احمدی ہو کر نجات پاتے رہے، اور قادیان میں ہندوؤں کا جو محلہ ہمارے گھروں کے ساتھ ارد گرد تھا وہاں کثرت سے تعاون آیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں کوئی وفات کسی قسم کی تعاون کی نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ ہوا ہے، آپ تھے وہاں؟ میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ہاں جی، تو آپ اس وقت میں اس تاریخ کے حوالہ دے رہا ہوں آپ نہیں جو محفوظ ہے، لیکن اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو لوگوں نے مرتد ہو جانا تھا۔ کس زور نے ان کو پکڑا ہوا تھا؟ اوپر سے لوگ مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، گھروں سے بے گھر کر رہے تھے، اور ادھر سے خدا کا عذاب بھی آ کے پکڑ لیتا تو پاگل سر پھیرے تھے جو اس شخص کے پیچھے لگے رہتے۔ یہ قطعی ایک ایسا قطعی انسانی فطرت کا ثبوت ہے جس کو جھٹلایا جا نہیں سکتا۔ میں آپ کو جو ریکارڈ ہیں ان میں مثلا مثال کے طور پر آتا ہے مولوی محمد علی صاحب، ان کو بخار ہوا اور گٹھلی بھی نکلی، اور یہ سمجھا گیا کہ آپ کو تعاون ہو گیا ہے، اور انہوں نے بلانا شروع کیا کہ ہرمشر صاحب کو ان کو بلاؤ، وہ آ کے دعا کریں، میں تو مرید ہوں، ماننے والا ہوں، اور تعاون سے مرا جاتا ہوں، اور جسم پھک رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اول تو یہ دیکھیں یقین کامل، تعاون بتایا جاتا ہے، ایک جھوٹا آدمی اس کے قریب پھٹکے گا، وہ تو بھاگے گا وہاں سے بہانے لگا کے کہ او ہو یہ تو میں ہی نہ مارا جاؤں، اگر مجھے تعاون ہو گیا تو احمدیت ہی تعاون سے مر جائے گی۔ گئے ہیں، کہا مولوی صاحب کیا بات ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ مجھے تو کوئی بخار دکھائی نہیں دیتا۔ اطباء جو ساتھ تھے انہوں نے فوراً جا کے چیک کیا، سارا بخار اترا ہوا تھا، گٹھلی بیٹھنی شروع ہوئی، اور مولوی محمد علی صاحب بہت بعد میں پارٹیشن کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ جو گواہیاں ہیں یہ ایسی قطعی ہیں جن کے نتیجے میں لوگ احمدی ہوئے ہیں، احمدیت سے گریز نہیں کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہوائی جہاز کی ایجاد 1905 میں ہوئی ہے، ولیم برادرز نے امریکہ میں، اور اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ پیشگوئیاں ہیں جو عالمی جنگ کی بات بتا رہی ہیں۔ ایک اس پیشگوئی ایک منظوم کلام میں آپ نے اس طرح بیان فرمائی، کشتیاں چلتی ہیں تا ہوں کشتیاں، کہ میں وسیع سمندروں کو لڑنے والی کشتیوں سے بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی نیول وارفیئر بڑی وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان سے میں آگ برستی دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی با حال زار، یعنی اگر زار اس وقت تک قائم رہا تو وہ بحالت زار پایا جائے گا۔ اب یہ 5 سے لگ بھگ اس سے کچھ پہلے کی کچھ اس وقت کی پیشگوئیاں ہیں۔ زار اس وقت انگلستان کی حکومت کی سلطنت کے مقابل پر ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ تھا جو برابر کی ٹکر تھی، اور سلطنت روس بڑی عظمت رکھتی تھی۔ ہندوستان بھی
زار کی عظمت سے قائل تھا، اس کا استقبال ہوتا تھا، اس کے متعلق بڑی بڑی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ اشتراکیت کا کوئی ایسا اثر روس میں ظاہر نہیں ہوا تھا 1905 تک جو یہ بتا سکتا کہ زار کی حالت زار ہو سکتی ہے۔ اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ایک چھوٹے سے قصبے میں، وہ رزار کی حکومت کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے اس کی حالت زار دکھائی گئی ہے، بھی ہوگا بتاتا ہے کہ شیک کر چکا ہوگا، اگر زندہ رہا تو اپنی حالت زار کو دیکھے گا۔ اب یہ سارے انقلاب عالمی جنگ کی صورت میں پیدا ہوئے۔ کشتیوں کی نیول وارفیئر 1914 کی جنگ کا سب سے نمایاں نشان ہے۔ اسی دور میں پھر آسمان سے بھی آگ برسائی گئی۔ اسی جنگ کے اختتام میں دراصل اس کے نتیجے ہی میں زار کی حکومت شیک کر گئی، اور زار جس انجام کو پہنچا اس کے متعلق عالمی اخبارات نے یہی سرخیاں لگائیں، اور اردو اخبارات نے تو بینے یہی الفاظ، زار کی حالت زار، کیونکہ جس دردناک حالت میں وہ مارا گیا ہے وہ کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اب یہ کون اس سے کلام کر رہا تھا اس شخص سے؟ پھر کوریا کا تو ہم نام بھی نہیں جانتے تھے، اب کوریا مشہور ہوا ہے۔ جب ہم نے بچپن میں پارٹیشن سے پہلے جو تاریخ پڑھی یا جغرافیہ دیکھا، کوریا صرف ایک نشان کے طور پر نظر آتا تھا، کسی ذہن پہ کوئی نقش نہیں ہوا کبھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت۔ اب قادیان کے قصبے میں کوریا سے کیا تعلق تھا؟ اور مشرقی طاقت یعنی مغرب سے خطرہ نہیں تھا، مشرقی طاقت سے تھا۔ 1927 میں جاپان نے جب کوریا پہ قبضہ کر کے اس پر مظالم کی انتہا کی ہے تو سارے اخبار دنیا میں شوشیا سرخیاں لگ گئیں کہ جیسے مظالم توڑے ہیں جاپان نے کوریا پر، اس کی مثال ہمیں تاریخ میں دکھائی نہیں دیتی۔ چند سالوں میں کشتوں کے پشتے لگا دیے کوریوں کی لاشوں سے، تو مشرقی طاقت تھی۔ اب ایک سوچنے والا پیشگوئیاں سوچتا ہے تو حالات کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اس وقت کے علم کی بنیاد پر بات کرتا ہے، بے تعلق دور کی باتیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زار کی حالت زار ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ روس میں میں اپنے متبعین کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلا ہوا دیکھتا ہوں۔ اب چند سال پہلے تک اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ روس تو ایک ایسی خدا کی دشمن طاقت تھی کہ کوئی مذہب بھی وہاں پر نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ واقعات ہوئے جو آپ کے سامنے ہیں، انقلاب برپا ہوئے، وہاں جماعت احمدیہ کو نفوذ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر مسلم ریاستوں میں خصوصیت سے اور روس میں بھی جماعت احمدیہ کی طرف رجحان شروع ہو چکا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ قازان جو روس کی سب سے بڑی رشیا کی سوویت یونین کی رشیا کے بعد سب سے بڑی اسٹیٹ ہے قازقستان، قازان نہیں قازقستان، اس کا رقبہ ہندوستان کے برابر ہے۔ اس اسٹیٹ میں احمدیت کی طرف رجحان اس طرح شروع ہوا کہ ان کا ایک ٹیلی ویژن کا نمائندہ آیا اور اس کا تعارف مجھ سے ہوا، پھر باقاعدہ مجھ سے اجازت لے کے وہاں سے ایک ٹیم آئی ہے اور انہوں نے میری ریکارڈنگ کی، اور ابھی رالان صاحب اور ان کے ایک ساتھی جو مشیر ہیں پریزیڈنٹ کے، وہ ایم ڈی ہو چکے ہیں۔ ان کے ایک ساتھی جو وہاں کے سب سے بڑے مغنی ہیں، جو کلاسیکل میوزک کے چوٹی کے استاد سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی ایم ڈی ہوئے، لیکن انٹیلیجنشیا میں کثرت سے وہاں ایم ڈی ہونے شروع ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ کی فلم تھی، ٹیلی ویژن نے اتاری تھی، وہ قازقستان میں 6 دفعہ دکھائی جا چکی ہے، قازقستان کی ٹیلی ویژن پر، اور ابھی تک مطالبے پورے نہیں ہو رہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا جس میں روس میں ہونے والی تبدیلیوں کا تجزیہ کر کے اہل روس کو ایک تنبیہ کی تھی کہ تم ایک نظام کے چکر سے باہر نکلے ہو لیکن خطرات سے باہر نہیں نکلے۔ یہ باتیں، یہ اندھیرے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی
تو ان میں یہ گڑھے ہیں، یہاں ڈوبو گے تم. وہ مضمون روس کے سب سے کثیر الاشاعت اخبار میں پورا منو ان پورا شائع کیا گیا، اور اس پر اس کے مطالبے شروع ہوئے کہ اس شخص کے خیالات معلوم ہونے چاہیے. اور ماسکو کے ٹیلی ویژن کے نمائندے یہاں پہنچے، انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور ماسکو ٹیلی ویژن سے وہ مشتہر ہوا. اس کی مقبولیت کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ آئے اور پھر انٹرویو کیا اور اس کو بار بار دکھایا گیا. تو وہ باتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں لکھی تھیں جب زار روس اپنی عظمت کے آخری مقام تک پہنچا ہوا تھا، اور بعد میں جو انقلاب آیا اس نے مذہب کا ہی صفایا کر دیا تھا. آپ کو کس نے بتایا، کیسے بتایا کہ وہاں احمدیت کے نفوذ کے لیے خدا تعالیٰ کثرت سے سامان پیدا فرمائے گا؟ میری خلافت کے زمانے میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی اتفاق نہیں ہے. جہاں پیشگوئیوں کی بات ہو رہی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ خدا تو وہ مسلسل جاری رہنے والی ہستی ہے. وہ ایک پیشگوئی کو ایک وقت بیان کرتا ہے، اس کی تائید میں آگے پھر اس مضمون کو آگے چلانے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد کے ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو دوبارہ بتاتا ہے. میں چھوٹا سا بچہ تھا ابھی، جب چھوٹا بچہ اتنا نہیں، یعنی کوئی میری عمر ہوگی 13-14 سال کی، جب میرے والد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک عجیب رویا دیکھی. اور وہ رویا یہ تھی، یہ چھپی ہوئی اخبارات میں ہم شائع کر چکے ہیں، کہ میں ایک علاقے، یوں لگتا ہے میں گھرا ہوں اور کچھ فوجی ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ علاقہ میرے لیے محفوظ نہیں رہا. اس وقت میں دیکھتا ہوں تو میری ایک ہی بیوی میرے ساتھ ہے، مریم، یعنی طاہر ان کو کہا جاتا تھا، طاہر کی والدہ. لیکن ان کا جو بچہ ہے وہ چھوٹا سا ہے، یعنی مجھے طاہر کے طور پر یہ بھی خاص شان ہے الہی پیغامات کی. تو میں اس کو گودی میں اٹھا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلو یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس علاقے میں رہنا اب محفوظ نہیں رہا، اور فوجیوں سے خطرہ ہے. آپ کو نہیں، حضرت مسلم اور میرے والد کو، اس لیے مجھے بھی ساتھ اٹھا کے لے چلتے ہیں نا. کہتے ہیں جب میں جاتا ہوں تو آگے ایک ایسی ٹیریٹری میں پہنچتا ہوں جو میرے لیے اجنبی ہے، اور میں وہاں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ روس کا علاقہ ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ روس کا علاقہ ہے، یہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو رازداری سے کہتے ہیں ہم احمدی ہیں، لیکن ابھی ہم کھل کر بات نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ رویا آئی اور گزر گئی، اور آپ کسی کو تعبیر سمجھ نہیں کہ کیا واقعہ ہونے والا ہے. یہ میرے دور خلافت میں روس سے کانٹیکٹ ہونا اور احمدیت کا وہاں نفوذ ہونا اس رویا میں دراصل پہلے بتا دیا گیا تھا. کسی اور خلیفہ کے وقت میں یہ واقعہ نہیں ہوا. بس یہ جو اشارے ہیں خدا تعالیٰ کے، اگر انسان تعصب سے پاک ہو کر دیکھے تو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تو عمومی گفتگو ہے. اب اپنا اگلا معین سوال فرمائیے.